جو انسان کی طبیعت کو، اس کے نفس کو پرسکون بھی کرتا ہے، طیب و طاہر بھی کرتا ہے، پاک بھی کرتا ہے۔ کل رات میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا، سرکار فرماتے قیامت کے دن انسان کی، لوگوں کی زبانیں دو طرح کی ہوں گی۔ کچھ لوگوں کی زبانیں سفید ہوں گی، کچھ لوگوں کی زبانیں سیاہ ہوں گی۔ صحابہ نے عرض کیا حضور راز کیا ہے، حکمت کیا ہے، سفید زبان والے کون اور سیاہ زبانوں والے کون؟ تو سرکار نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتے ہیں اللہ قیامت کے دن ان کی زبانوں کو سفیدی کا نور عطا کرے گا، اور جو درود نہیں پڑھتے، غافل رہتے ہیں، اپنی حاضری میری بارگاہ میں نہیں لگواتے، فرمایا ان کی زبانیں قیامت کے دن جہنم کی سیاہی کی طرح تاریک ہوں گی۔ اور پھر میں نے سوچا کہ جو درود نہیں پڑھتا، اگر اس کی زبان نحوست کی وجہ سے جہنم کی تاریکی کی طرح سیاہ ہوگی، جو درود نہیں پڑھتا، اور جو بدنصیب درود سے روکتا ہے اس کی حالت اور کیفیت کیا ہو سکتی ہے؟ سرکار کی بارگاہ میں جو حاضری لگواتا رہتا ہے اسے اللہ نور عطا فرماتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر پوچھا گیا حضور آپ کو درود سے کتنی محبت ہے، سرکار صدیق اکبر سے پوچھا گیا درود سے کتنا پیار ہے۔ اچھا یہاں میں ایک یہ بات بھی عرض کر دوں، اہل سنت کے ہمارے عقیدے کے مطابق خلفائے راشدین عظمت میں بھی بالترتیب ہیں۔ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی شیر خدا۔ اب دلچسپ بات پتہ کیا ہے؟ سوال یہ ذہن میں آیا کہ یہ شخصیات تو بالترتیب ہیں، کیا ان کی اولادوں کی عظمت بھی بالترتیب ہے؟ یعنی ان کی اولادوں کی عظمت بھی اسی ترتیب کی مناسبت سے ہے کہ اولاد صدیق اکبر ٹاپ آف دا لسٹ، پھر سرکار فاروق اعظم کی اولاد، پھر سرکار عثمان غنی، پھر سرکار علی مرتضیٰ جناب امیر المومنین سرکار حیدر کرار۔ تو پھر اس پر یہ بھی ہمارا اہل سنت کا اعتقاد ہے کہ جیسے خلفاء میں یہ شخصیات بالترتیب ہیں، بیلنس قائم رکھنے کے لیے، توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اب اولادوں میں ترتیب بدل گئی۔ اگر یہ ترتیب آپ کے مقدس ذہنوں میں آ گئی ہو تو ان کی اولادوں میں عظمت کے اعتبار سے ترتیب بدل گئی۔ ادھر سرکار علی مرتضیٰ یہاں پر ہیں اور ادھر اولادوں کے اعتبار سے فرمایا اب جب اولاد کا معاملہ آئے گا تو اولاد زہرا کو اللہ نے کائنات میں تمام اولادوں پر فوقیت عطا فرمایا۔ اولاد فاطمہ، اولاد علی مرتضیٰ میں نے نہیں کہا، اولاد فاطمہ، چونکہ آپ غور فرمائیں گے تو جو امامت اور جو ولایت چلی ہے وہ سرکار جناب زہرا کی نسل میں سے چلی ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ تو آپ سے پوچھا گیا حضور آپ کو درود سے کتنی محبت ہے، درود سے کتنا پیار ہے، حضور پر صلاۃ و سلام سے آپ کی محبت اور وارفتگی کی کیفیت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر شدت کے موسم میں، گرمی کے موسم میں پیاس لگی ہو اور ایک طرف ٹھنڈا مشروب پڑا ہو اور دوسری طرف محبوب پر درود و سلام کا اختیار اور انتخاب مجھے دیا جائے تو فرمایا میں پیاس کے باوجود اس مشروب پر محمد پر درود پڑھنا زیادہ پسند ہے۔ ایک تو میں اور آپ معمول بنائیں، جن کا معمول ہے بڑی اچھی بات ہے، اس میں اور بہتری کی کوشش کرنی چاہیے، جن کا معمول نہیں ہے انہیں ماہ مقدس سے پہلے چونکہ یہ اعزاز اللہ نے امت مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے، نیکی کی نیت کر لیں، میں آج سے ہی درود شروع کرنے لگا ہوں، لکھی گئی، صرف نیت کر لیں نیکی کی تو نیکی لکھی گئی، نیکی کر لیں تو ایک کی بجائے 10، گناہ کا تصور کر لیں، گناہ کا ارادہ کر لیں، گناہ کی نیت کر لیں تو لکھا نہیں جائے گا، اور اگر گناہ کر لیں
تو ایک کا ایک. یہ فضل بھی اللہ نے حضور کی امت پر عطا فرمایا. تو سرکار نے، میرے اور آپ کے نبی پاک نے لوگوں کو نفسیاتی طور پر، اب تو میڈیکل سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ نیکی انسان کو روحانی طور پر تو مضبوط کرتی ہی کرتی ہے، نیکی انسان کو جسمانی طور پر بھی مضبوط کرتی ہے، اور گناہ انسان کو جسمانی طور پر بھی کمزور کر دیتا ہے. سرکار نے صحابہ کو شوق کیسے دلایا؟ محبوب کو اللہ نے یہ ملکہ بھی عطا فرمایا تھا کہ آپ سادہ سی مثال ارشاد فرما کر پورا مضمون صحابہ کی طبیعتوں میں اتار دیتے تھے. ایک حدیث پاک آخری، سرکار فرمانے لگے کہ صحابہ کی محفل میں حضور نے فرمایا میں تم سے پوچھتا ہوں کہ ایک شخص، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، ایک شخص اپنی سواری کے ساتھ، اپنی اونٹنی کے ساتھ سفر پر نکلے، کھانا بھی ساتھ ہے، پینا بھی ساتھ ہے، لباس بھی ساتھ ہے، راستے میں دوپہر کا وقت ہو اور سستانے کی نیت سے، آرام کرنے کے ارادے سے ایک درخت کے نیچے سو جائے، تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلے تو وہ صحرا کے بیچ اپنے آپ کو تنہا پائے، نہ اونٹنی ہے، نہ سواری ہے، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ لباس ہے، وسط سفر میں اپنے آپ کو تنہا پاتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا ہے مگر کوئی سبیل، کوئی راستہ نظر نہیں آتا. محبوب فرماتے ہیں بالآخر مایوس ہو کر موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے، نہ آگے جا سکتا ہوں، نہ پیچھے پلٹ سکتا ہوں، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، موت کے انتظار میں بیٹھا ہے. سرکار نے فرمایا اچانک سر اٹھا کر دیکھے تو وہ شخص جو موت کے انتظار میں بیٹھا ہے، اچانک اس کی سواری کھانے اور پینے سمیت اس کی نظروں کے سامنے کھڑی ہو. فرمایا اس کی خوشی کا اندازہ تم لگا سکتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا حضور نہیں، وہ تو اسے تو دوسری زندگی مل گئی ہے، وہ تو صحرا میں موت کو اتنے قریب سے دیکھ چکا، اسے تو دوسری حیاتی مل گئی. سرکار نے فرمایا، استفسار کیا، حضور نے فرمایا اسے بڑی خوشی ہوگی نا سرکار، بڑی خوشی ہوگی. اب محبوب کا انداز دیکھیں، سرکار نے فرمایا جتنی خوشی اس شخص کو اپنی سواری اور اونٹ کو سامنے پا کر ہوئی، اس سے 70 گنا زیادہ خوشی اللہ کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کا بندہ توبہ کے ارادے سے اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ آتا ہے. ملائکہ کی جماعت کو بلا کر اللہ کریم فرماتا ہے یہ دیکھو، تم تو کہتے تھے ظلم کرے گا، فساد کرے گا، دنگا کرے گا، یہ دیکھو تھا تو بھگوڑا، تھا تو نافرمان، تھا تو بے وفا، مگر یہ دیکھو میرا بندہ توبہ کے ارادے سے اپنے مرکز پہ واپس پلٹ آیا. سرکار کی ذمہ داریوں میں سے ایک ڈیوٹی حضور کی یہ بھی تھی جو سرکار نے بڑی خوبصورت نبھائی. حضور نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا کر دیا ہے اور دین خوبصورت گلدستے کی صورت میں اپنی امت کو عطا فرمایا. وہ ڈیوٹی کیا تھی؟ یتلو علیکم آیاتنا، محبوب تم پر ہماری آیات کو تلاوت بھی کرتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارے ظاہر کے ساتھ ساتھ تمہارے باطن کو بھی طیب و طاہر فرما دیتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو ماہ مقدس کے ادب کی، احترام کی اور عمل کی ہمت عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.